الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے تائید للتوحید اور حراست توحید پر بعض چیزیں ذکر کی تھیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کائنات کی بنا کا مقصد وہ اللہ رب العزت کی توحید ہی کا مسئلہ ہے. تمام انبیاء کرام کی دعوت حق کا اور مشن وہ اللہ رب العزت کی توحید ہی کا مسئلہ ہے، اور تمام آسمانی کتابیں، صحائف میں بھی مرکزی اور اہم مسئلہ، مقصودی مسئلہ وہ اللہ رب العزت کی توحید ہی کا ہے. اسلام نام ہے توحید کا، اور مذہب اسلام کو جو باقی ادیان پر خصائص اور امتیاز حاصل ہے، وہ بھی مسئلہ ہے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی توحید کا. یہ پھر کس نے چلا دیے جی؟ فی الحال بند کر دو، نہیں ہے گرمی. یہ مسئلہ جتنا اہم اور عظیم ہے، اتنا ہی یہ مسئلہ مظلوم اور قلیل بھی ہے. ہر مسئلہ پر آپ کو تحریکیں ملیں گی، جذبات ابھارنے کے ذرائع ملیں گے،
نوٹ بھی ملیں گے، ووٹ بھی ملیں گے، لیکن یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کو بیان کرنا اور جس کو اختیار کرنا یہ انتہائی مشکل ہے۔ اس لیے جو لوگ لوگوں کی توجہات کو حاصل کرنا چاہتی ہیں اور اپنا پروٹوکول اور نوٹ اور ووٹ کے لیے محنت کرتے ہیں، وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ انہوں نے کبھی توحید کا عنوان نہیں رکھا۔ سمجھدار سے مراد دنیا کے اعتبار سے بڑے ہوشیار ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریک کو توحید کے نام سے نہیں چلایا۔ اور عنوان ہوں گے، مثلا جو سب سے زیادہ سمجھدار ہوگا تو وہ کسی شخصیت کے نام پہ تحریک کو چلائے گا، شخصی ناموں پہ، کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر نام پر، شخصی ناموں پر پبلک اکٹھی کرنا آسان ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلنا آسان ہے، لیکن خالصتاً مسئلہ توحید بیان کرنا تو یہ صرف دوسرے دشمن نہیں بنتے، سب سے پہلے اپنوں سے نبٹنا پڑتا ہے۔ ہر طرف سے مخالفت کے طوفان آتی ہیں، اور مشرکین کی طرف سے بھی اور اندر کے غداروں کی طرف سے بھی اور منافقین کی طرف سے بھی۔ تو اس لیے سب سے مشکل ترین کام ہے مسئلہ توحید کو صحیح طور پہ بیان کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت بیان کی، بڑی شان بیان کی، اوصاف اور صفات بیان کیے، لیکن جب آپ کی یہ شان اور صفت ذکر کی گئی کہ آپ توحید کے داعی ہیں، داعین الی اللہ، یہاں پر قرآن کریم ایک کلمہ لایا بِإِذْنِهِ، داعین الی اللہ بِإِذْنِهِ۔ اب بِإِذْنِهِ یہاں ذکر کیا، ورنہ اس سے پہلے بھی آپ کی صفات ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اب شاہدن کے ساتھ بھی بِإِذْنِ ہی نہیں، مبشرن کے ساتھ بھی بِإِذْنِ ہی نہیں، نذیرا کے ساتھ بھی بِإِذْنِ ہی نہیں، بِإِذْنِ ہی کو ذکر کیا، داعین الی اللہ بِإِذْنِ ہی، کہ آپ توحید کے داعی ہیں اور اللہ کی توفیق سے توحید کے داعی ہیں۔ تو یہ مسئلہ نہ ہر مولوی کے بس کا کام ہے، نہ ہر خطیب کے بس کا کام ہے، نہ ہر صوفی کے بس کا کام ہے، اور نہ پیروں کے بس کا کام ہے،
یہ صرف ان فقیروں کے بس کا کام ہے جن کو اللہ اس مسئلے کے لیے چن لے۔ حضرت یوسف نے تقریر کی، بڑی زبردست تقریر۔ آدمی آئے خواب کی تعبیر پوچھنے، تو حضرت نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر تو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میری چند گزارشات سن لو۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے گزارشات کیا تھی؟ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ، بتاؤ ہر مشکل کے لیے الگ مشکل کشا بہتر ہے، ہر حاجت کے لیے الگ حاجت روا بہتر ہے، یا صرف اکیلا اللہ جو ہر مشکل کا مشکل کشا ہے، ہر حاجت کا حاجت روا ہے، وہ بہتر ہے؟ بڑا مسئلہ بیان کیا، لیکن ساتھ ایک جملہ جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں حضرت یوسف کا، وہ مسئلہ توحید کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا، ذالک من فضل اللہ، یہ مسئلہ توحید کی سمجھ اور اس کا بیان یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، ذالک من فضل اللہ۔ تمہیں بھی یاد ہے وہ اوپر بورڈوں پہ لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، حرام کی کمائی کر کے لوٹ مار سود فراڈ سارا جمع کر کے اوپر لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، حالانکہ وہاں لکھنا چاہیے ھذا من غضب ربی، یہ اللہ کا مجھ پہ غضب ہے کہ میں مر جاؤں گا، اور جب تک یہ حرام والا مکان باقی رہے گا مجھ پہ لعنت برستی رہے گی۔ کتنا بدبخت انسان ہے کہ سب حرام، لوٹ مار، سود، جھوٹ، فراڈ، پیسہ جمع کیا، بنگلہ بنا دیا۔ اب یہ بنگلے کے اندر کتنا رہے گا؟ یہ چلا جائے گا، بنگلہ باقی ہے، اور جب تک وہ بنگلہ نفع پچھلے عیش پچھلے کر رہے ہیں اور لعنت کا طبق اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے، لیکن کبھی سوچا بھی نہیں۔ اور ایک وہ خوش نصیب ہے کہ جس نے مسجد یا مدرسہ بنایا، وہ دنیا سے چلا گیا، صدیاں گزر گئیں، اس مسجد اور مدرسہ میں پڑھنے والے پڑھے، ان کے آگے پڑھنے والے پڑھے، ان کے آگے پڑھنے والے پڑھے، اور یہ سلسلہ صدیوں جاری رہا۔ اب یہ تو چلا گیا قبر میں، لیکن صدیوں کے اعمال کا ثواب اس کے نام اعمال میں جمع ہو رہا ہے۔ اب خود سوچ لو، کوٹھیوں پہ کتنا خرچ کرتے ہو اور اللہ کے گھر پہ کتنا خرچ کرتے ہو؟ پریشان نہ ہو، چندہ نہیں مانگ رہا، ویسے پوچھ رہا ہوں، سوچنے والی بات ہے۔ صرف ذہناً ذرا سوچو کہ جن چیزوں پہ تم خرچ کر رہے ہو یہ سب ختم ہونے والی ہیں، اور والباقیات الصالحات، فرمایا جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں نا، الصالحات، وہ یہ نیکی کے کام ہیں۔
جو کر گئے وہ بھی لکھے وآثارہم، جو نیکی کے آثار چھوڑ گئے وہ بھی لکھے۔ ایک آدمی ہے وہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کی عادت ڈال گیا، ایسا گناہ کیا کہ گناہ کی رسم اس نے جاری کی۔ اب لوگ اس گناہ پہ چلتے رہے، مثلا بدعت کی بری رسم، یا گانا سکھایا، یا کوئی اور بری عادت کی طرح ڈال کے چلا گیا، فیس بک پر گندگی کی نیٹ پہ ڈال دی۔ اب یہ تو مر گیا، لیکن جب تک وہ گندگی ترقی کرتی رہے گی اس کا نام اعمال سیاہ ہوتا رہے گا۔ یہ کبھی نہیں سوچا، اس لیے وہ کام کرنا چاہیے جو مرنے کے بعد بھی کام آئے، اور قیامت تک آپ کا ثواب اور جو ثواب والی پنشن جاری رہے۔ یہ تنہائی میں بیٹھ کے ذرا سوچا کرو کہ ہم کس چیز پہ لگے ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے، ہم نے رستہ کون سا اختیار کیا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسئلہ توحید اس پر ذکر کیا بِإِذْنِهِ، ذَلِكَ مِنْ فضل اللہ علینا، یہ ہے اللہ کا فضل، جس کو اللہ رب العزت یہ فضل دے دے۔ تو اس سلسلہ میں ایک واقعہ رہ گیا، وہ شروع کیا تھا، اس کے چند لفظ جو میں لے آنا چاہتا ہوں۔ حبیب نجار کا واقعہ چل رہا تھا، کب بھلا؟ کہ توحید کی تائید پر کیا ملتا ہے۔ تو وہ آدمی اٹھا، اس نے اللہ کی توحید کی تائید کی۔ اب تائید تو کی چند لمحات، مفسرین لکھتے ہیں عمر تھی 80 سال، اور عام آدمی، گناہگار آدمی، اب جب مسئلہ توحید کی اس نے تائید میں قوم کو للکارا، فاسمعون فاسمعون، سنو میں اللہ کی توحید کو مانتا ہوں۔ قوم اٹھی، انہوں نے کہا کہ یہ 3 تو پردیسی ہیں، باہر سے آئے، اور یہ جو اپنی قوم کے پہلے اس سے نپٹو۔ ادھر اٹھے، انہوں نے تلوار کھینچی، ادھر اللہ نے جنت اس کے سامنے کر دی، ادھر تلوار لگی، انطاکیہ کی بستی میں اس کا جسم زمین پہ گرا، اور اوپر سے آواز آئی قیل ادخل الجنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی کہتے ہیں کہ ان مشرکوں نے اس حبیب کی میت کو روندنا شروع کیا پاؤں سے، وہ اس کی میت کو نیچے روند رہے تھے، اور خرجت امعاؤہ من دبرہ، اس کی آنتیں باہر نکل گئی۔ اب میت ان کے پاؤں کے نیچے وہ روند رہے تھے،
اور اللہ نے کس چیز کو فرمایا کی لدخل الجنہ؟ یہ سوچ لو، کس کو فرمایا کی لدخل الجنہ؟ کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ ایمان سے بتاؤ یہ شہید ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے شہید توحید، اصلی شہید۔ اس کا جسم انطاکیہ کی زمین کے نیچے ہے اور اس کی روح جنت میں پہنچ گئی۔ اس سے مسئلہ یہ بھی سمجھ آ گیا کہ شہید کی زندگی کہاں کی ہے۔ آج کچھ مولوی ایک ٹکڑا آیت کا سناتی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتی ہیں کہ بل احیاء، بس بل احیاء، شہید زندہ ہیں کہ نہیں؟ یہاں بنیاد ہے جی زندہ ہیں۔ اچھا پھر نبی زندہ نہیں ہو سکتے؟ پھر ایک اور ٹولہ اٹھا، اس نے کہا شہید زندہ ہیں یا نہیں؟ جو تلوار کے شہداء ہیں وہ زندہ ہیں، اور جو محبت کے شہید ہیں وہ بھی زندہ ہیں۔ تو ہمارے جتنے بابے ہیں یہ محبت والے شہید ہیں اور وہ تلوار والے شہید ہیں، لہذا زندہ۔ ہم کہتے ہیں بھلے مانسو، پہلا تم نے فراڈ یہ کیا کہ یہ تو لوگوں کو بتاؤ کہ شہید کی زندگی ہے کہاں کی۔ آدھی بات کی اور باقی فراڈ۔ پوری آیت کا ترجمہ کر کے بتاؤ شہید کہاں زندہ ہے۔ آگے ہوتی ہے قوم، سبحان اللہ، تم تو قرآن پر بھی نہیں بولتے نا۔ وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا، وہ میرے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے ہمیں مشرک کہا۔ آگے ساری عوام بولی، انہوں نے کہا بے شک، ہاں اس نے کہا اس نے ہمیں مشرک کہا، ہم مشرک ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک۔ تو مسئلہ یہ ہے، یہ مسئلہ سمجھنے والا مسئلہ ہے۔ یہ قبوری شریعت کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ قبر پرستوں کا ٹولہ، اس کی پہلی سیڑھی یہی ہے کہ شہید زندہ ہیں، اور پڑھیں گے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ تو میں کہتا ہوں یار خدا کے لیے پوری آیت پڑھو، پوری آیت کا ترجمہ کرو، لیکن کسی نے نہیں کہا۔ سورہ بقرہ کے مضمون میں پورے لفظ آگے آ رہے ہیں، بل احیاء ولیکن لا تشعرون۔ یہ ولیکن بھی پڑھ، ولیکن کس کے لیے آتا ہے؟ ولیکن لا تشعرون، زندہ ہیں لیکن دنیاوی زندگی نہیں، زمین کے نیچے والی زندگی نہیں، اس جسم والی زندگی نہیں، ولیکن لا تشعرون۔ اسی لیے جو اجلہ مفسرین تھے انہوں نے اس لاکن آتا ہے للاستدراک، اسی سے سمجھ لیا، اور انہوں نے صاف لکھ دیا کہ تنبیہن علی ان حیاتہم لیست بالجسد۔ یہ جو جملہ آیا یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ شہید کی زندگی اس جسم کی زندگی نہیں، وہ روحانی زندگی ہے اور جنت والی زندگی ہے۔ تو اس لیے اسی جملہ سے سمجھنے والے سمجھ گئے۔ علامہ سیالکوٹی نے یہی بات لکھی، بیضابی نے یہی بات لکھی، علامہ ابو حیان الاندلسی نے احیاء دون اجسادہم یہی بات لکھی، علامہ آلوسی نے
یہی بات کی اما بہذل جسد الرمیم، یہ جو جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس جسم کی حیات میں کوئی فضیلت بھی نہیں اور کوئی اس پہ دلیل بھی نہیں. یہی بات علامہ آلوسی بغدادی نے کی اور یہی بات میرے نبی کے صحابہ نے کی ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب شہید ہوئے تو ان کی میت کو درخت پہ لٹکا دیا گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے حضرت اسماء کے پاس اور وہاں آ کر انہوں نے تعزیت کی. حضرت اسماء پریشان تھی کہ ان کی لاش سامنے لٹکی ہوئی تھی درخت پہ. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جملہ کہا، فرمایا ان ہذہ جثۃ، یہ جو سامنے لٹکا نظر آ رہا ہے یہ بے جان جسم ہے. ہذہ جثۃ فإن الأرواح عند اللہ فی السماء، جو روحیں ہیں وہ تو جنت میں پہنچ گئی ہیں، اس لیے جسم سے پریشان نہ ہو. یہ تو جثۃ، نور الحسن شاہ صاحب نے معنی کیا بے جان لاشا، بے جان میت ہے. یہ کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. خیر بہرحال مضمون لمبا ہو جائے گا. تو فرمایا کی لدخل الجنہ، یہ بنیاد ذہن میں رہے، شہید کی زندگی برحق کے، شہید کی حیات برحق کے، لیکن وہ حیات زمین کے نیچے والی نہیں، اس جسم والی نہیں، زمین پہ آنے والی نہیں، زمین کے نیچے رہنے والی نہیں. ان کی حیات کو 40 حدیث میں محمد مصطفیٰ نے بیان کیا کہ ان کی حیات کا مطلب یہ ہے ان کی ارواح جنت میں ہیں اور جنت کے رزق کھاتی ہیں، جنت کی نہروں سے سیراب ہوتی ہے اور جنت کی تلذذات تنعمات سے لطف انداز ہوتی ہے. یہ اللہ کے محبوب نے 40 احادیث میں اس مضمون کو ذکر کیا اور قرآن نے بھی کہا عند ربہم یرزقون. یہ آل عمران میں پھر لایا عند ربہم یرزقون. کیا معنی عند رب کا؟ فرمایا وقیل ادخل الجنہ. کتنا صاف مسئلہ ہے. تو شہید کہاں زندہ ہیں؟ اونچے ذرا بولو گے. شہید کہاں زندہ ہیں؟ جنت میں. شہید کی شان زیادہ ہے یا نبیوں کی؟ شہید جنت میں زندہ تو انبیاء بطریق اولا جنت میں زندہ، اور امام الانبیاء سب سے اعلیٰ حیات کے ساتھ جنت میں زندہ. لوگ تمہیں کہیں گے جی حیات نہیں مانتے. ان سے پوچھو پاگلو، ہمارے تو نام میں بھی حیات ہے، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہتے حیات نہیں مانتے. ہم حیات وہ مانتے ہیں جو قرآن کہتا ہے، اور قرآن نے کیا کہا؟ بلل آخرت خیر لک من الاولی. میرا پیغمبر آپ کی اخروی حیات وہ دنیاوی حیات سے بہتر ہے، آخرت والی حیات دنیاوی حیات سے بہتر ہے. اور جب آپ کو کہا گیا ان اللہ خیر عبدا، اللہ رب العزت نے اکرامن اعزازن یہ چناؤ دیا کہ میرے پیغمبر دنیا میں رہنا چاہتا ہے، پسند کرے گا. اللہ کو پتا تھا میرا محبوب میری جنت کے پڑوس کو پسند کرے گا، لیکن اعزازن اکرامن یہ سوال کیا گیا دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا آخرت کی طرف آنا چاہتا ہے. تو اللہ کے محبوب نے فاختار الآخرہ، فاختار الآخرہ، آپ نے دنیا کے مقابل میں اخروی حیات کو پسند کیا. لیکن ان بیچاروں کی قسمت، یہ کبھی کہتے ہیں دنیاوی
اس دن اخبار پہ تھا کہ اللہ فلاں حضرت صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. میں نے کہا بے ایمانو، تم تو رسول کو جنت الفردوس میں دینے کے لیے تیار نہیں ہو. اپنے پیر کو کہتی ہو، مولوی کو کہتی ہو کہ فلانے کو مرنے کے بعد جنت الفردوس ملے، اور خود محمد مصطفیٰ کے لیے قائل نہیں. پڑھ لینا کہ اللہ فوراً اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دے. جب ہم کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی مبارک روح وہ رفیق کے اعلیٰ اور جنت الفردوس کے بھی اعلیٰ مقام پہ ہے، اوسط الجنہ میں ہے، اعلی الجنہ میں ہے، جنت کے مکانوں میں سے بھی سب سے اعلیٰ افضل مقام وہ روح محمد مصطفیٰ کا ہے. اس وقت تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے اور تمہارا کوئی کوڈی شوڈی مرے، اس کے بارے میں تم کہتے ہیں اللہ اس کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس پہنچا دے. حالانکہ بدتی جنت نہیں جا سکتا، چاہے جتنا نیک بدتی ہو. کعبہ کے رب کی قسم بدتی جنت نہیں جا سکتا، جتنے زور لگا لو. جنت میں وہی جائے گا جو میرے نبی کی سنت کا متبع ہوگا، بدعت سے متنفر ہوگا، شرک سے متنفر ہوگا. خیر آؤ، وقت ہوتا ہے بڑا تھوڑا، کہیں اور لین نہ نکل جائے. وہ پہنچا جنت میں، سبحان اللہ، جسم زمین پہ اور روح جنت میں. اب آپ ذرا اندازہ کر لیں، توحید کی شان بھی یہاں سے پتہ چلے گی. جنت میں پہنچ کے اس نے ایک تمنا کی، اور وہ تمنا اللہ نے محمد مصطفیٰ پر قرآن کی صورت میں نازل کی. وہاں کی خبر آ گئی کہ وہ 80 سالہ بوڑھا وہاں پہنچ کر اس نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا قال یا لیت قومی، قال یا لیت قومی، فرمایا ہائے میری بھولی قوم، کملی قوم، انہوں نے مسئلہ سمجھا ہی نہیں. یا لیت، کاش میری قوم کو پتہ چلتا بما غفر علی ربی، کہ کس مسئلے کی وجہ سے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. بما غفر علی ربی، یہ قرآن کیوں بتا رہا ہے؟ وہ جنت میں پہنچ کے یہ تمنا کر رہا ہے تم تو دنیا میں بیٹھے ہو، آج اسی توحید کے مؤید بن جاؤ. یہ توحید کی قیمت بتائی جا رہی ہے کہ جنت میں پہنچ کے بھی کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی. سارا مزہ اس با میں ہے کہ کس مسئلہ کی وجہ سے میرے اللہ نے میرے 80 سال کے گناہ بھی معاف کر دیے، اور صرف گناہ نہیں معاف کیے، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اور مجھے مکرمین عزت والے لوگوں میں میرا شمار کر دیا. اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا. اے لوگو، توحید کی تائید کرنا چاہے چند لمحات کے لیے بھی ہو، یہ اتنا بھاری عبادت ہے اللہ کی ہاں. یہ اتنی شان والی چیز ہے کہ یہ لمحے صدیوں کی عبادتیں ان لمحات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہزاروں سال کی عبادتیں جمع کر لو اور چند لمحات اللہ کے مسئلے کی تائید میں، رب کی توحید کے مسئلے کی توحید میں گواہی دے دو، تائید کر لو. وہ تائید کرنے سے ہزاروں سال کی عبادتیں بھی ان لمحات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. چیزیں دو ہی ہیں. جو توحید کی تائید کے لیے کھڑا ہوا، دو چیزیں ملتی ہیں، یا تو شہادت، اور شہادت سے بڑھ کر نعمت کوئی بھی نہیں. اگر بے شک تو دل سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی خالص شہادت کی بہت دے.
شہادت سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں۔ ابھی شہید کا خون زمین کو سیراب نہیں کر پاتا، اس کے جسم سے قطرے ٹپک رہے ہوتی ہیں، ادھر سے اللہ کی طرف سے اس کے گناہوں کی بخشش کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ہر مرنے والا برزخ کے امتحانات سے گزرتا ہے، منکر نکیر کے سوالوں سے گزرتا ہے۔ من ربوں کا پہلا سوال کیا ہے؟ مر، یاد کر لو، مر، قربانی کی طرف میں آتا ہوں، پریشان نہ ہوں۔ مر ربوں کا پہلا سوال کیا ہے؟ مر، کیا مانا؟ تیرا، تم سارے ٹھنڈے بیٹھے ہو، تیرا مشکل کشا کون ہے؟ اب جو اس کو مانتا ہے وہ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا مشکل کشا صرف اللہ۔ اور جو کئیوں کو مانتا ہے، اب تو وہ سوچے گا، کئیوں کو ماننے والا سوچے گا جواب کیا دوں۔ وہ آگے سے کہتا ہے ہا لا ادری، یار پتہ نہیں، پنڈی میں تھا تو بری کو پکارتا تھا، کبھی 2 رکعتیں پڑھ کے بغداد کی طرف منہ کر لیتا تھا۔ نماز میں کیا پڑھتا تھا؟ ایاکا نعبد و ایاکا، اور نماز کے سلام کے بعد بغداد شریف، فلانا شریف، فلانا شریف۔ وہ کیا جواب دے گا؟ یہ وہی جواب دے گا جو قرآن بولا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ثابت قدمی دکھائی، قالو، یا قالو صرف یہاں والا قالو نہیں، یا قالو بالقلب، بالاعتقاد، جو دنیا میں ڈٹ گئے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو اس بات پہ ڈٹ گئے کہ ہمارا مشکل کشا، حاجت روا، داتا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، اور اس کائنات کا جگ داتا، اس کائنات کا دکھ سکھ کا مالک اور ذمہ دار وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی قبر والا مشکل کشا نہیں، کوئی گنبدوں والا مشکل کشا نہیں، کوئی پیر فقیر جو نیک ہیں وہ اللہ کے پیارے ضرور ہیں، انبیاء ان کے مرتبے بلند ہیں، اولیاء ان کی کرامتیں برحق ہیں، اللہ کا قرب برحق ہے، پر مشکل کشا ہونا یہ ان کا عہدہ بھی نہیں، حاجت روا ہونا یہ ان کا عہدہ بھی نہیں، داتا ہونا یہ ان کا عہدہ بھی نہیں۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ثم استقاموا۔ وا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبردست معنی کیا اس مقام پہ حضرت فاروق اعظم نے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے۔ فرماتی ہیں کیا معنی؟ لا یروغون روغان الثعالب، لومبڑ نہیں بنے، لومڑی نہیں بنے۔ لومڑ ثعلب کہتے ہیں عربی میں لومڑ کو، تم سمجھ لو مولوی ناراض ہوں گے، لیکن ثعلب کا معنی سے عین لام بے، لومڑ کیا کہتے ہو پشتو میں؟ وہ جس کی بڑی دم ہوتی ہے، گیدڑ کے علاوہ لومڑے، لومڑ نہیں بنے، ثعلب نہیں بنے۔ لومڑ کیا ہوتا ہے؟ جنگلی جانور جس کا منہ چھوٹا، دم بڑی، منہ چھوٹا دم بڑی، اور جب اس کے پیچھے جاؤ منہ اس طرف کرتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، اور دم اس طرح مارتا ہے، منہ اس کے مخالف جانب کرتا ہے، دم اس کی مخالف جانب مارتا ہے،
فرمایا ثم استقاموا، لومڑ نہیں بنے. یہ نہیں کہ کبھی اس دیگ کے چمچے بن گئے، کبھی اس دیگ پہ آ گئے، کبھی ان کے جنازوں میں شامل ہو گئے، کبھی ان کے جنازوں میں شامل ہو گئے. ہم تو ہماری تو سیاسی مجبوری ہے، ہماری تو برادری کی مجبوری ہے. کبھی مشرکوں کے ساتھ مل گئے، کبھی موحدوں کے ساتھ مل گئے، قربانیوں میں مشرکوں کے ساتھ مل گئے اور جمعے میں موحدوں کے ساتھ مل گئے. ادھر سے بھی نبھانی ہے، ادھر سے بھی نبھانی ہے. فرمایا ثم استقاموا، لومبڑ نہیں بنے، سیدھے چلتے رہے، پک گئے، ڈٹ گئے. ساری دنیا چھوڑ گئی تب بھی ڈٹ گئے، برادری روٹ گئی تب بھی ڈٹ گئے، ووٹ ختم ہو گئے تب بھی ڈٹ گئے، اپنے خلاف ہو گئے تب بھی ڈٹ گئے، ساری کائنات ایک طرف ہو گئی پھر بھی ڈٹ گئے. ثم استقاموا تتنزل علیہم سبحان اللہ، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوں گے. کب؟ جب مرنے لگیں گے تب بھی، جب قبر میں جائیں گے تب بھی، میدان محشر میں جائیں گے تب بھی. اللہ تخافوا، ہر مقام خوف پر فرشتے کہیں گے ڈرنا نہیں ہے. توجہ ہے نا؟ دنیا میں مخلوق سے نہیں ڈرے، آج آگے کا ڈر نہ کرو. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. یہ لوگ ہیں جو کہیں گے ربی اللہ، ربنا اللہ، ربی اللہ، اور پھر پوچھنا ہے کہ ما تقولو فی حق محمد فی حق هذا الرجل الذی بعث فیکم. ایک شخصیت تمہاری طرف بھیجی گئی تھی پیغمبر بنا کر، آخری نبی بنا کر، وہ تمہاری طرف مبعوث ہوا تھا، اس کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ دوسرا سوال یہ ہوگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو سنت پہ ڈٹا رہا اور بدعت کا مقابلہ کرتا رہا، رسموں کے مقابلہ میں میرے نبی کی سنت پہ ڈٹ گیا، اس کو تو دل گواہی دے گا کہ وہ کون ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو کہے گا میرا نبی محمد ہے، کیونکہ اس نے تو ساری زندگی محمدی دعوت پہ لوگوں کے ساتھ مخالفتیں کی. محمدی دعوت کی وجہ سے لوگ اس کے دشمن بنے، بدعات چھوڑی، لوگ ڈستے رہے، بدعتیوں کو چھوڑا، لوگ مخالف بنے رہے، رسم و رواج کو ترک کیا، لوگ اسے ڈستے رہے. ساری زندگی محمد مصطفیٰ کی سنت کا پہرا دیتے ہوئے گزر گئی اور رسم و رواج کو لاتے مارتے ہوئے گزر گئی. آج اسی دل میں محمد مصطفیٰ ہوں گے اور اندر سے آواز آئے گی میرا رہنما، میرا رہبر اور میرا نبی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو بیچارہ ساری زندگی ختموں پہ گزار گیا، 11ویں شریف، جمعراتیں، 9 راتیں، 40ویں کل شریف، اور یہ ساری رسمیں بدعتیں کرتا رہا اور محمد مصطفیٰ کی سنت سے نہیں پوچھا، اور کبھی اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کی. اس کا مذہب تھا محلے کا مولوی، اس کا مذہب تھا اپنا پیر طریقت، اس کا مذہب تھا اپنی جماعت کا وڈیرا، اور اس نے محمد مصطفیٰ کی سنت کو رلاتا رہا اور مولویوں کے پیچھے پھرتا رہا. وہ کس منہ سے جواب دے گا کہ میرا نبی محمد ہے؟ سوچتے رہو. یہ جواب وہی دے گا جو سب کچھ میرے نبی کی سنت پہ لٹا کے آیا ہوگا. کل ویسے حج کے خطبے میں بھی خطیب نے کمال کیا.
پوری وہی تقریر جو ہم آپ کو سناتے ہیں اس نے وہاں کعبہ میں وہی تقریر کی ہے، صاف تقریر کی ہے، زبردست۔ یہ ترجمہ کرنے والا کوئی جاہل تھا، اگر عربی آپ کو آتی ہو نا جس کو، تو وہ خطبہ سنیں۔ آپ تو ہمیں باہر نکل کے کہتے ہو بڑا متشدد ہے، اور وہ جو خطیب ہے اس کا ذرا خطبہ سنو۔ یہ مسئلہ دوستو بزرگوں نرمی سے آتے ہی نہیں، اصل تو یہ مسئلہ تھا ڈنڈے والا۔ یہ جو ہمارے پولیس والے بھائی ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا اور ہر مزار پہ جاتے اور سب کو الٹا کر دیتے ہو، بے ایمانوں کلمہ محمد کا پڑھتے ہو اور پوجتے قبروں کو ہو، نبی کی سنت کو چھوڑ کر، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا جب بدعات پر ناہی انل منکر، ناہی کا معنی منتیں کرنا نہیں ہوتا، ناہی کا معنی ہوتا ہے اوئے رک جا، اوئے رک جا۔ اور امر بالمعروف جو آپ سنتے ہیں، امر بالمعروف بھی منتیں نہیں، الامر افعل علی سبیل الاستعلاء، اگلے کو کہنا رک جا، یہ امر ہے۔ آج تم مزاج بن گیا جی ذرا نرم نرم میٹھی میٹھی تقریر ہو گئی، اے آمن دے تو اقامت دین کا دور انشاءاللہ پھر ہوگا، رک جا، کر روئے نہ کر، یہ امر ہے۔ اسلام کی دعوت بے عزتی کے ساتھ نہیں ہے۔ 10 آدمیوں کا منہ دیکھ کے سوچو بھئی یہ ناراض ہوں گے یا راضی ہوں گے، تو ایسے مولوی پہ بھی خدا کی لعنت ہے۔ توجہ کر، پھر آئے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما دینک، دین کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے دین کیا ہے؟ دین کا معنی کیا ہے؟ دین کا معنی نظام، بولو، دین کا معنی نظام، دین کا معنی دستور حیات، دین کا معنی قانون، سارے کہو میں آگے چلتا ہوں پھر۔ دین کا معنی قانون، دین کا معنی نظام، دین کا معنی دستور حیات، دستور زندگی، منشور زندگی۔ پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اب جو نظام محمدی کو ماننے والا ہے، قانون محمدی کو ماننے والا ہے اور نظام اسلام کا وفادار ہے، وہ کہے گا دینی الاسلام، میں اسلامی نظام والا ہوں، اسلامی دین والا ہوں۔ اور جو جاگیردارانہ نظام، ظالمانہ نظام، انگریزی نظام، برطانوی نظام، روسی نظام، سوشل ازم نظام، اور یہ سارے ازم، فلانا ازم، عیسائی ازم، یہودی ازم، اسرائیلی نظام، یہودی نظام، عیسائی نظام، اس کے تحت چلنے والا وہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا دینی الاسلام۔ طاغوت کا پجاری کبھی نہیں کہہ سکے گا دینی الاسلام۔ یہ وہ کہے گا جس کے دل میں اسلامی نظام کی اہمیت ہوگی۔ خیر بہرحال واپس آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کا مطلب ہے تائید توحید۔ یہ جو قربانی ہے، اگر اس کا بھی راز سمجھے نا، اس مہینے میں 2 اہم عبادتیں ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو صرف ایک جگہ پہ ہوتی ہے، وہ یہاں نہیں ہو سکتی، کہیں بھی نہیں۔ اس عبادت کا نام حج ہے۔ اس کے لیے اللہ نے جگہ خاص کر لی ہے، یہ جگہ ہے اور یہ کرنا ہوگا،
اور اس کے لیے مکہ مکرمہ ہے۔ حج کہاں ہوتی ہے جی؟ جو حاجی بیٹھے ہو وہ بولو، حج کہاں ہوتی ہے؟ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں؟ یہ بھی مسئلہ سمجھ لے، حاجیوں سے پوچھ لو، حج ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ اور مدینہ منورہ کی حاضری وہ ثواب ہے، اجر ہے، لیکن حج مدینہ میں نہیں ہے، حج مکہ میں ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل لوگ یہی دعا کرے، اللہ مدینے لے جا بھی تے مکے تھا کیوں نہیں آکھتا؟ ہمیں وہاں ملے 2-4 حاجی صاحبان، کہتے ہیں آپ مدینہ شریف گئے؟ ہم نے کہا ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں مزے تو ادھر ہیں، ادھر تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ مسجد حرام میں کھڑے تھے، ادھر تو چیز ہی نہیں، مزے تو مدینہ میں ہی۔ مدینہ میں وہی کمپنی مل گئی۔ جنت البقیع سے واپس آتے ہوئے تو وہاں شرطوں کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے، ہر جگہ پہ بورڈ لگے تھے، اور وہ جو مشرک لدھا بلی کو دیکھو نا تو ہر برتن میں وہ لسان مبارک پھیرتی ہے چٹنے آستے تھے۔ جڑا قبران دا چٹو ہوئے، جس نے پاکستان کی قبریں چٹی، وہ جھکتا ہے تو وہ پیچھے سے ڈنڈا لگاتے ہیں آگے۔ خیر ان کو بھی کوئی ایسے وہ کوئی فوٹو چھوٹو بنانے لگے تو عربی فوجی پڑ گئے ان کو، تو جب گیٹ سے گزرنے لگے نا کہ یار سنا بڑا تھا مدینہ، مدینہ ہوگا لیکن لاہور لاہور ہے، مدینہ ہوگا لیکن لاہور لاہور ہے، ادھر تو سارے وہابی ہیں۔ حج ہوتا ہے مکہ میں، باقی رہ گیا مدینہ۔ مدینہ کی زیارت ثواب ہے، اس پر انشاءاللہ میں مستقل کبھی بیان کروں گا۔ مدینہ کی زیارت سعادت ہے، کیوں؟ مدینہ میرے نبی کا شہر ہے، میرے پیغمبر کا شہر ہے، اور میرے نبی کی جماعت کا شہر ہے، اور اسلام کا عظیم مرکز ہے۔ اور وہ جو مسجد نبوی ہے، پیغمبر کریم کی مسجد، جب وہاں جا کے آدمی سوچتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے، اس ٹکڑا سے پوری دنیا میں انقلاب آیا، وہی ٹکڑا ہے پوری دنیا، اور اب بھی انشاءاللہ وہی ٹکڑا ہے جو پوری دنیا کے انقلاب کا اب بھی ذریعہ بنے گا۔ وہاں سے اٹھا تھا انقلاب محمدی، تو حج مکہ میں ہے، اور انعام کیا رکھا؟ جو صحیح العقیدہ آدمی وہاں حج کرتا ہے، پیسے بھی حلال ہو، عقیدہ بھی حلال ہو، اور نیت بھی صاف ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا حج سے اس طرح واپس آتا ہے کہ گویا آج اس کی ماں نے اسے بطن سے جنم دیا ہے، کوئی گناہ نہیں رہتا۔ ولدت امہ، آج جنا، اور کرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ بخشش بھی ہوتی ہے، کیوں؟ کہ پہلا کام حج میں کیا ہوتا ہے؟ احرام۔ حج میں پہلا کام کیا ہے؟ احرام۔ اور احرام سے کیا پڑھنا شروع کرتے ہو؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک لا شریک، لبیک لا شریک لک،
یہ بار بار زور ہوتا ہے لا شریک اللہ کا، لا شریک اللہ کا. اسی توحیدی جملوں کی وجہ سے اور انہی توحیدی جملوں کے ساتھ پھرتا ہے، توحیدی عقیدے کے ساتھ پھرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. دوسری چیز ہے جو وہاں نہیں جا سکے، اللہ نے ان کو بھی محروم نہیں کیا. ایک تو وہاں پہنچ گئے، جو نہیں جا سکے ان کے لیے پوری دنیا میں ایک عبادت رکھ دی، قربانی. اس کے لیے کوئی جگہ نہیں مختص کہ اسلام آباد میں ہوگی، پنڈی میں نہیں ہوگی. پوری زمین پہ بسنے والے قربانی کی عبادت. اور اگر صحیح عقیدے کے ساتھ، سچے عقیدے کے ساتھ، حلال مال کے ساتھ، خیال کرنا ہے. کئی تو قربانی کے ذوق میں منڈیوں سے بیل چوری کر کے بھی لے آتے ہیں. حلال مال ہو، طیب مال، اور عقیدہ بھی طیب، مال بھی طیب. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جانور ذبح کر رہا ہے اس کے جسم پہ جتنے بال ہیں اللہ اس کو اتنیاں نیکیاں عطا کرے گا. کیا ماننا؟ یہاں تو بہت بڑا اشکال ہے. جتنے بال ہیں کچھ لوگوں نے سمجھے ہی نہیں ہے، انہوں نے بالوں والے جانور تلاش کرنے شروع کی. جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں، یہ معنی ہرگز نہیں. یہ عربی کا قاعدہ ہے. ایک رات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں اللہ کے محبوب سے کہ اللہ کے محبوب مسئلہ بتاؤ، یہ آسمان صاف رات ہے اور ستارے بے شمار جگمگا رہے ہیں، آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، عمر وہ ہے کہ اس کی نیکیاں ان تاروں سے بھی بڑی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ. حالانکہ تاروں کو کون گن سکتا ہے؟ یہ تشبیہ دی بے شمار. جس طرح یہ تارے کسی گنتی میں نہیں آنے والے، اسی طرح فاروق اعظم کی نیکیاں بھی کسی گنتی میں نہیں آنے والی. بات آ گئی، تھوڑی سی سن لو. یہ جو تحفظ بنیاد اسلام بل آیا، یہ تو حقیقت ہے کہ یہ بل جس شخص نے پیش کیا، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اس کی شان کے مطابق اجر عطا کرے، اس کے جذبے کے مطابق. اور اگر ایمان نہیں تو اللہ اس کو ایمان نصیب کر دے. بہت کام کی بات. لیکن ایک طبقہ وہ اس بل پر ناراض بھی ہے، اور میں حیران ہوں کہ ناراضگی کس بات پہ. کہتے ہم خلفائے ثلاثہ کو نہیں مانتے. یہ ساجد نقوی ہمارے حضرت مولانا کا بھائی، ہم ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتے. یہ میڈیا پہ آ رہا ہے. تو میں نے کہا جو ابو بکر و عمر عثمان کو نہیں مانتا ہم اسے مسلمان نہیں مانتے. ایش کر، ہم نے کم منت کی ہے تم مانو. اور یہ میرا مسئلہ نہیں،
فقہ کی سب کتابوں میں لکھا ہے من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر. تو کہتے ہیں مانتا نہیں ہوں. سب فقہا نے لکھا جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں. میرا تو مشورہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی یہ جو بل پاس کیا ہم سب حضرات کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. بہترین بل ہے، اور اگر ان کو اہل تشیع سے کوئی مسئلہ ہو اور علمی سطح پہ وہ اپنے شکوک و شبہات کو ختم کرنا چاہتی ہوں تو ساجد نقوی اور مجھے دونوں کو بلا لے. میں دیکھوں گا جو ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتا وہ مسلمان کیسے ہے. میں نے کہا ابو بکر عمر عثمان وہ ہیں جن کو میرے پیر علی نے مانا ہے. تو کون ہوتا ہے نہیں ماننے والا؟ تجھ میں کیسے جرأت ہوئی کہ میں ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتا؟ اٹھا اپنی کتابیں بھی، کمی اٹھا لے، کمی کم سے آئی ہوئی. حضرت علی المرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کیے. ابو بکر عمر عثمان کو امام مانا اور حضرت علی ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، انہیں خلیفہ راشد سمجھتے رہے اور ساری زندگی ان کے مشیر رہے، ان کے وزیر رہے. اور تم کہتے ہو ہم معاویہ کو نہیں مانتے، رضی اللہ نہیں کہتے. تم کون ہوتے ہو؟ مطاع کی اولاد. سنو، معاویہ وہ ہے جس کو میرا امام حسن اپنا امام مانتا ہے. کہتے ہیں ہم معاویہ کو نہیں مانتے. معاویہ وہ ہے جس کو حضرت حسن نے مانا ہے، جس کو حضرت حسین نے مانا ہے. اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی کس نے؟ امام حسن، حضرت حسین، دونوں شہزادوں نے اور دونوں جنتی پھولوں نے، جنتی نوجوانوں کے سردار جس معاویہ کو اپنا امام اور یہ لفظ کہے، سنی کتابیں بھی پڑھ لے، شیعہ کی کتابیں بھی پڑھ لے، یہ لفظ کہے انہو امامی، یہ معاویہ یہ میرا امام ہے. حضرت حسن کہتے ہیں معاویہ میرا امام، حضرت حسین کہتے ہیں معاویہ میرا امام ہے. اب جو کہتے ہیں میں معاویہ کو نہیں مانتا، اس کا حضرت حسین سے تعلق ہے، حضرت حسن سے تعلق ہے. اور جو کہتے ہیں ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتا، اس کا حضرت علی سے تعلق ہے، اہل بیت سے تعلق ہے. صحیح، صرف پریس کانفرنسیں کرتے ہو. یہ کہنا آسان ہے ہم معاویہ کو نہیں مانتے. آؤ، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ میرے نبی کا کزن ہے، حضرت عباس کا بیٹا، خاندان نبی سے. کسی آدمی نے ان سے شکایت کی کہ حضرت معاویہ جو بتر پڑھتا ہے نا، تو وہ اس میں تھوڑا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بتر کیسے پڑھتا ہے. اس میں مسئلہ تھا 2 رکعتوں پہ سلام کا، ایک فقہی مسئلہ ہے. تو حضرت ابن عباس کو یہ شکایت پہنچی. ابن عباس نے کہا دا انہو قد صاحب رسول اللہ، خبردار اس پہ اعتراض نہ کرنا کیونکہ وہ محمد کا صحابی ہے. یہ پیغمبر کا کزن حضرت عباس کا بیٹا
ابن عباس، اور جن کے لیے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی تہجد کے وقت، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس کو قرآن کا مفسر بنا، وہ کہتا ہے انہو قد صاحب رسول اللہ، معاویہ وہ ہے یہ محمد عربی کا صحابی ہے، اور تو کیا کہتا ہے میں صحابی نہیں مانتا؟ تو اپنی ذرا اوقات تو سنبھال، تو آیا کہاں سے ہے؟ تیری حیثیت اوقات کیا ہے؟ تجھے تو ابھی تک اپنے نسب کا علم نہیں ہے۔ اور ابن عباس یہ میرے نبی کا کزن کہہ رہا ہے کہ معاویہ نبی کا صحابی ہے، اس پہ اعتراض کرنے کی اجازت نہیں۔ اس پہ بھی تکلیف ہوئی کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، کہتے ہم ایک مانتے ہیں، باوا عاشقو ایک مانتی ہیں، اور 3 جو 4 بیٹیاں مانے وہ تو ہوا آل بیت کو نہ ماننے والا، اور جو 3 کا انکار کر کے 1 کا نام لے وہ ہے پکا عاشق آل بیت۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ اگر کوئی شیعہ میری گفتگو سن رہا ہے، پوری جرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ہائی کورٹ میں کیس کر دے اور کہ یہ مولوی کہتا ہے پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں، اور میرا دعویٰ ایک ہے، اگر 200 کتب شیعہ سے ثابت نہ کروں کہ میرے نبی کی سگی بیٹیاں 4 ہیں تو عدالت کا ہر فیصلہ مجھے منظور ہے۔ اور قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایوہ النبی، میں ذرا پڑھنے لگا ہوں، حافظو ذرا توجہ کرنا۔ یا ایوہ النبی قل لازواجک و بنتک، جی کیسے؟ ازواجک و بنتک، بناتک ہے یا بنتک؟ ایمان سے بتاؤ، بنت کا معنی ایک اور بنات کا معنی جمع، بنات واحد نہیں، کیا ہے؟ کل ازواجک و بناتک، اشاتیہ نال واسطی بناتک، یہ بنات ایک کو نہیں کہتے، ایک کو بنت کہتی ہیں۔ میرا پیغمبر کہ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیٹی کو نہیں بیٹیوں کو۔ یہاں بولا ملنگ سرگا بیٹیوں سے مراد امت کی بیٹیاں ہیں، امت کی بیٹیاں ہیں، پیغمبر بمنزل باپ کے، اور جہاں بنات آ گیا امت کی بیٹیاں۔ میں نے کہا ذرا آگے بھی پڑھ، بنات کا با نساء المؤمنین، بنساء المؤمنین، ساتھ ہی ذکر کیا اپنی بیویوں کو بھی کہہ دے، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دے، اور مومنوں کی بیویوں کو بھی کہہ دے، مومنوں کی بیویوں کو بھی کہہ دے۔ پتہ چل گیا قرآن نے وضاحت کر دی کہ پیغمبر کی 1 سے زائد بیٹیاں ہیں، صرف 1 بیٹی نہیں، 1 سے زائد بیٹیاں ہیں۔ اس پہ بھی بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک اور تکلیف ہوئی، اصل ہمارے اہل سنت سادے ہیں، حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ شیعہ ہر اذان میں خلفائے ثلاثہ کو گالیاں دیتا ہے، ہر اذان میں، اور شیعہ کی یہ گالیوں والی اذان بند ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ گالیوں والی اذان، جب وہ کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فصل، کیا کہتے ہیں؟ خلیفتہ بلا فصل، یہ ابو بکر عمر عثمان کو گالی نہیں، یہ کہنا خلیفتہ بلا فصل، کہ بلا فصل خلیفہ علی، یہ ابو بکر عمر عثمان علی، بلکہ سب صحابہ کو سب و شتم کرنا ہے۔ خلیفہ بلا فاصل علی کا
کا معنی ہوا بھی ابو بکر صدیق ہے۔ تو ہم کہتے ہیں شیعو اذان نہ بدلو، میرا نہیں بنتا اپنا تو بن، ملا یحضرہ الفقیہ، شیعہ مذہب کی کتاب اور معتبر کتاب، اس میں لکھا ہے لعن اللہ المفوضہ، یہ جو فرقہ مفوضہ ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ جو اشہد ان علی ولی اللہ والی اذان ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑھائی ہے۔ یہ اذان پیغمبر کی بھی نہیں، علی کی بھی نہیں، حسن کی بھی نہیں، حسین کی بھی نہیں، زین العابدین کی بھی نہیں، امام جعفر صادق کی بھی نہیں، موسیٰ کاظم کی بھی نہیں، اور 11 اماموں کی اذان میں نہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے اذان بنائی، اور یہ اذان بنائی خلفائے ثلاثہ کو گالی دینے کے لیے ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس بل میں یہ بھی اضافہ کر دو کہ جہاں خلفائے ثلاثہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں اس اذان پہ پابندی ہونی چاہیے۔ اذان وہ ہو جو میرے پیر علی نے اذان دلوائی، حضرت حسن و حسین نے جو اذان دلوائی، اس اذان پہ پابند کیا جائے۔ اور بھی ایک اعتراض ہوا، کہتے ہیں ہم تو علیہ السلام کہیں گے، علیہ السلام، رضی اللہ نہیں کہیں گے، علیہ السلام۔ اب بولی بھی ایک نہیں نا، علیہ السلام کہیں گے۔ میں نے کہا سوچ لو، ایک مجتہد کہہ رہا تھا ہم ایک دوسرے کو نہیں کہتے السلام علیکم، یہ دلیل آ رہی ہے، سلام علی الیاسین۔ میں نے کہا اگر یوں کہنا ہے تو پھر 12 کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ پھر تو کہو نواز شریف علیہ السلام، عمران خان علیہ السلام۔ عمران خان کو سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پھر 12 کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ معلوم ہوتے اندر کچھ اور چیز ہے۔ اگر اس طرح سلام کو عام کرنا ہے تو پھر تو نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، شہباز شریف علیہ السلام، نواز شریف علیہ السلام۔ میرا خیال ہے یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ پھر 12 کے ساتھ خاص کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اس لیے، اب ذرا سننا، یہ پریس کانفرنسوں میں یہ عقیدہ آ رہا ہے، اس لیے کہ جو ہمارے 12 حضرات ہیں نا جہاردہ معصومین، اس کا تعلق عقیدہ امامت کے ساتھ ہے، اور یہ ہمارے 12 بزرگ انبیاء کی طرح معصوم ہیں۔ انبیاء کی طرح کیا ہیں؟ معصوم ہیں، اور درجے اور فضیلت میں انبیاء سے افضل ہے۔ درجے اور فضیلت میں انبیاء سے، بولو میں اگلا جملہ عرض کروں، یہ اس رافضی مذہب کا نظریہ، یہ انہوں نے اب کہنا چوک چراہوں پہ شروع کیا۔ ہم علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں، جیسے انبیاء، اور انبیاء سے شان میں افضل ہیں حضرت علی اور 12 امام۔ ایمان سے بتاؤ جو افضل ہوتا ہے، توجہ ہے میری طرف؟ جو کچھ عربی جاننے والے ہیں وہ توجہ کریں، ان کو سمجھا دوں، آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں۔ جو مفضول ہوتا ہے وہ افضل کے ضمن میں ہوتا ہے، جو مفضول ہوتا ہے وہ افضل کے، جو ادنا ہوتا ہے وہ اعلیٰ کے ضمن میں ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ ضمن میں ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی نے ایک نبوت محمد مصطفیٰ کے بعد مانی، امامت کی شان ان کے نزدیک نبوت سے افضل ہے۔ اس نے ایک نبوت مانی، انہوں نے نبوت سے افضل 12 امام مانے۔ تو میں پھر بھی کوئی سمجھ نہیں آئی، ان کے نزدیک نبوت افضل ہے یا امامت؟ امامت افضل ہے۔ اور مرزا قادیانی نے کیا مانی؟ نبوت۔ انہوں نے کیا مانی؟ اور نبوت سے بھی افضل۔ مرزا نے کہا کہ میں ایک بروزی نبی ہوں، ذلی نبی ہوں، محمد مصطفیٰ کے تابع ہو کر پھر میں نبی ہوں۔ انہوں نے کہا تو ایک ہے، ہمارے 12 امام
یہ نبیوں سے بھی افضل ہیں، نبیوں کی طرح معصوم ہیں۔ ایمان سے بتاؤ، اگر نبیوں کی طرح امام معصوم ہیں اور شان اور مرتبے میں نبیوں سے افضل ہیں، تو مرزا قادیانی ایک نبوت مان کر ختم نبوت کا منکر ہے، اور یہ 12 امام نبیوں سے افضل بعد محمد مصطفیٰ کے مان کر کیا یہ ختم نبوت کے قائل بن سکتی ہے؟ وقت ہے بڑا کم، واپس آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے قربانی آ رہی ہے، حضرت ابراہیم نے کیا بیان کیا؟ جب مسئلہ ٹھوک بجا کے بیان ہو گیا نا، آخر پہ ایک دعا کی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ یا اللہ، جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اس مسئلہ کو پچھلی قوموں میں باقی رکھنا، پچھلے لوگوں میں یہ مسئلہ باقی رہے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرا مسئلہ باقی رہے۔ اور اس کی صورت بھی پھر بیان کی۔ مسئلہ کیا ہے؟ کعبہ بن گیا ہے، اب اس کعبے کو آباد کرنے والا بھیج، لیکن ایسے نہیں، 7 شرطیں ذکر کی۔ آباد کرنے والا کون ہو؟ پہلی شان ہو یتلو علیہم، جو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، جی اللہ نے خود دعا کروائی، جو قرآن کی تعلیم دے اور قرآن کے ذریعے تزکیہ کرے۔ اللہ نے وہ دعا قبول کی، حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لائے، دعائے ابراہیمی کا نتیجہ۔ اور وہ جو آپ نے کہا تھا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وہ پوری ہو گئی۔ محمد مصطفیٰ نے پوری دعوت ابراہیمی کو بیان کیا، اور آج 1400 سال بعد آپ میں بھی وہی مسئلہ موجود ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ توحید کی تائید کرنے والوں کے تذکروں کو بھی باقی رکھتے ہیں، اور ان کی عظمتوں کو بھی باقی رکھتے ہیں۔ عید کس وقت ہونی چاہیے؟ عید انشاءاللہ العزیز ٹھیک 7 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگر آپ ٹائم پہ تشریف لائے تو 6 بجے بیان شروع ہو جائے گا، اور 7 بجے فکس ہے۔ اگر آپ لیٹ آئیں گے بیان کرنا ضروری نہیں، جماعت ہوگی بہرحال، تو 7 بجے انشاءاللہ فکس جماعت ہوگی۔